حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قیصر روم کا ایک سفیر مدینہ منورہ آتا ہے، اور قاصد روم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد لوگوں سے خلیفۃ المسلمین بادشاہ وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے محل کا پتہ پوچھا کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا خلیفۃ المسلمین بادشاہ وقت ہمارے امیر عمر فاروق اعظم کا کوئی محل نہیں ہے، بلکہ کہا بادشاہ وقت امیر المؤمنین کا محل تو اس کی جان ہے جو اللہ کے تعلق خاص اور معیت خاصہ سے مشرف رہتی ہے، اور وہی جان اس کا محل ہے۔ قاصد روم نے جب یہ بات سنی وہ سوچنے لگا یہ عجیب بادشاہ ہے، نہ کوئی فوجی دستہ ہے، عام لوگوں میں رہتا ہے۔ یہی سوچ و وچار میں تھا کہ اس نے راستے میں پھر کسی ایسی اعرابی دیہاتی عورت سے بادشاہ وقت امیر المومنین کا پوچھا۔ اس عورت نے کہا بادشاہ کا کوئی محل نہیں ہے، وہ قبرستان کے قریب ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ یہ سننے کے بعد قاصد روم اب وہاں پہنچتا ہے قبرستان کے قریب۔ اس نے دیکھا ایک بیابان میں اپنے وقت کا بادشاہ تنے تنہا، نہ کوئی فوجی دستہ، نہ تخت و تاج پاس میں ہے، نہ فوج و لشکر ہے، بڑے آرام کے ساتھ نیچے ننگی زمین پر آرام فرما رہا۔ اس نے اور قریب پہنچ کر بادشاہ وقت امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے انور کی، چہرے مبارک کی زیارت کی۔ جب اس نے آپ کے چہرے کو دیکھا، آپ سوئے ہوئے تھے، اس نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو اس پر ایسی ہیبت طاری ہو گئی، وہ کانپنے لگا اور دل میں کہنے لگا کہ میں آج تک بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس رہا، سلطانوں کا ہم نشین رہا ہوں، ایک سے ایک بڑے بادشاہ کے دربار میں نے حاضری کی ہے، لیکن آج تک کسی کا روب و دبدبہ دیکھ کر آج تک میرے اوپر ہیبت کا احساس تک بھی نہیں ہوا ہے۔ لیکن یہ بادشاہ ہے تنے تنہا یہاں زمین پر لیٹا ہوا ہے، نہ فوجی دستہ ہے، نہ کوئی اور حفاظتی دستہ اس کے پاس موجود ہے، نہ فوج و لشکر ہے، اس کے باوجود ایسا معاملہ ہے۔ اور وہ کہنے لگا کہ اتنی ہیبت تھی عمر فاروق اعظم کی میرے اوپر کہ اگر میرے لیے مجھے 7 جسم بھی عطا کر دیے جاتے تب بھی اس ہیبت کا تحمل اور اس کی برداشت نہیں لا سکتے تھے، پھٹ جاتے۔ کہا ای مرد خفتہ برسمی بے سپاہ بے صلاح، ای مرد پر خفتہ برسمی، یہ مرد حق ہے جو بغیر فوجی دستے کے ضمیر پر لیٹا ہوا ہے۔ کہا اس کی ہیبت سے میرا کلیجہ پھٹنے لگا۔ تو پھر میں نے دل میں خیال کیا بڑے بڑے بادشاہوں کو تو نے دیکھا لیکن آج تک کبھی ایسی ہیبت نہیں ہوئی۔ تو پھر کہنے لگا ہیبت حق است ای عزم خلق نیست، یہ ہیبت جو تیرے اوپر طاری ہے یہ اس مرد خدڑی پوش کی ہیبت نہیں ہے، بلکہ ہیبت حق است صاحب تلک نیست، یہ ہیبت اللہ کے روب و جلال کی ہے جو اس مرد خدڑی پوش کے چہرے انور سے، چہرے مبارک سے جھلک رہی ہے۔ یہ اللہ کی ہیبت ہے جس کی وجہ سے تو زبر اندام ہے۔ اسی باتوں میں وہ کھویا ہوا تھا کہ اچانک عمر فاروق اعظم کی آنکھ کھل جاتی ہے، آپ بیدار ہو جاتے ہیں۔ عمر فاروق اعظم بیدار ہوئے، قاصد روم نے آگے بڑھ کر بڑے ادب کے ساتھ سلام پیش کیا۔ عمر فاروق اعظم نے اٹھ کر کے بڑے شفقت بھرے انداز میں اس کے سلام کا جواب دیا، اپنے پاس میں بٹھایا، پیار بھری بات چیت ہونے لگی۔ اس نے پیغام قیصر روم دیا، آپ نے اس کے پیغام کو سنا، جو بھی کچھ وہ لے کر کے آیا تھا، اور سنتا رہا۔ بادشاہ وقت امیر المومنین عمر فاروق اعظم کے ساتھ وہ بیٹھا ان تمام باتوں کو سوچ رہا تھا۔ اتنا بڑا بادشاہ ہو کر تنے تنہا، تو کہا نا کسی نے جو اللہ سے ڈرتا ہے تقوی اختیار کر لیتا ہے، جن اور انسان دنیا کی ہر چیز پھر اس سے ڈرنے لگتی ہے، اور جب وہ اللہ سے ڈرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے اس کے چہرے دیکھنے والے پر جو ہیبت طاری ہوتی ہے وہ حقیقت میں ہیبت الہی ہوتی ہے جو اس کے چہرے سے نمایاں ہوتی ہے۔ جو بھی اس کی طرف دیکھتا ہے اس کے اوپر اس کا روب اور دبدبہ طاری ہو جاتا ہے۔
جو اس کے سامنے مرعوب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس لیے جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے تقوی اختیار کر لیتا ہے, دنیا کی ہر چیز اس سے ڈرنے لگتی ہے. عمر فاروق اعظم کا یہ جلال اور یہ روب و دبدبا اور اس ہیبت نے اس کو ہوش باختہ کر دیے. وہ کہا نا, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اس لیے جو اللہ کا ہو جاتا ہے کائنات اس کی ہو جاتی ہے. تم اس سے ڈرو, کائنات تم ڈرنے لگے گی. یہ نہیں ہے کہ آج لوگوں کے ووٹوں پر انتخاب ہو کر کے اسمبلیوں میں پہنچنے والے ہیں, پھر کسی دورے کے لیے نکلتے ہیں تو 10-5 گاڑیاں آگے پیچھے ہو کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں, ہارن بجتے ہوئے فلاں صاحب ڈر چلے جا رہے ہیں. پتہ لگتا ہے کہ اپنے وقت کا بہت بڑا کمینہ اس گاڑی میں جا رہا ہے, اکیلے اپنے کمرے سے باہر بھی نہیں نکل سکتا, اس لیے کہ اس نے قوم کو ستایا. لوگوں کا خون پسینہ اس نے جو کمائی لوگوں نے کی تھی, ان لوگوں کا, غریبوں کا خون چوس چوس کر اس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اگر انصاف کرو گے دنیا میں رعایا کے ساتھ, قوم کے ساتھ, پھر نہ کسی فوجی دستے کی ضرورت ہے, نہ کسی لاہو لشکر کی ضرورت پڑے گی, نہ کسی ہتھیار کی ضرورت پڑے گی. عمر کی زندگی کو اپناؤ. آدھی دنیا کا بادشاہ ہے, 23 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہے, لیکن جب خالص دیکھتا ہے قاصد روم آ کر تو ہیبت طاری ہو جاتی ہے, لرزہ براندام ہو جاتا ہے. اس لیے آج اللہ سے ڈر جاؤ, تقوی اپنے اندر پیدا کر لو, لوگوں میں انصاف کی بات کرنے لگو, پھر کسی سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس لیے جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے پھر ہر کائنات اس کے, ہر چیز اس سے ڈرنے لگتی ہے.